بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا تجوید کلاس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے اقلاب۔ اور اقلاب کسے کہتے ہیں، اقلاب کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ اقلاب کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ بدلنا، تبدیل کرنا، چینج کرنا۔ اب کیا چینجنگ آتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، تو اس کی جو اصطلاحی معنی ہے وہ سن لیجئے کہ ایک حرف کو ہم دوسرے حرف کے ساتھ چینج کرتے ہیں، لیکن ساتھ غنّے اور اخفاء کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب کب چینج کرتے ہیں دیکھیے گا ذرا، ایک اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اب قاعدہ پڑھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگے، الفاظ اس کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں، لیکن دراصل یہ قاعدہ بہت ہی آسان ہے۔ اب اس کو قاعدے کو ایک دفعہ آپ سماعت کر لیجیے گا کہ نون ساکن ہو، یعنی وہ نون جس کے اوپر جزم ہوتی ہے، اور تنوین، تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو کیا کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین کو ہم میم کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں، آواز کو ناک میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ اب اقلاب کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے انبیاء اللہ، یہاں پر دیکھیے گا دو شرائط انہوں نے بتائی تھی، ایک نون ساکن ہو، تنوین ہو، اس کے بعد کیا ہو، با جائے۔ یہاں نون ساکن بھی ہے اور اس کے بعد با بھی آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، نون ساکن کو ہم میم کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھتے ہیں انبیاء، اور ساتھ غنہ بھی کریں، آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے، انبیاء اللہ۔ اور اس طرح دوسری مثال دیکھیے گا، جیسے من بینکم، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد بینکم کے شروع میں با آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اقلاب کا رول لگے گا، ہم نون نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو چینج کر کے ہم میم پڑھیں گے، من بینکم۔ اور آگے تیسری مثال دیکھیے گا، واللہ علیم بالظالمین۔ اب لکھا ہوا تو ہے علیم بالظالمین، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہم یہاں پر تنوین نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی آواز دیتے ہیں، کیسے، واللہ علیم بالظالمین۔ اور اسی طرح کے دیکھیے گا لفظ لکھا ہوا ہے من بعدی، لیکن ہم پڑھتے ہیں من بعدی، کیونکہ نون ساکن کے بعد بعدی کے شروع میں با آ رہا ہے، تو نون ساکن کی جگہ پہ ہم میم پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس بدلنے کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ اس تبدیلی کا نام کیا ہے جی، اقلاب۔ اب قرآن حکیم میں سے اس کی ایک مثال دیکھی گئی، آپ کو قرآن پاک میں جہاں بھی اقلاب ہوگا وہاں عام طور پہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، یعنی نون کے اندر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ جیسے آیت کریمہ ہے، ثم عفونا عنکم من بعد، یہاں من بعدی پہ اقلاب ہو رہا ہے غنّے کے ساتھ، من بعد ذلك لعلكم تشکرون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ تو امید ہے آپ کو اقلاب کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔